السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں کو میں نے پکچر سینڈ کی ہوئی ہیں گروپ کے اندر, ذرا اسے دیکھ لیں. سب سے پہلے شکست زندہ کا خواب انشاءاللہ دیکھتے ہیں, اس کو شروع کرتے ہیں. یہ آپ کا سوال نمبر 5 بھی ہے, نظم کا مرکزی خیال لکھیں. اس سوال کے تحت آپ کو کچھ نظمیں دی جاتی ہیں اور نظموں کا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے. تو مرکزی خیال سینٹر پوائنٹ کو کہتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. تو سینٹر پوائنٹ جب ہم لکھتے ہیں اس سے پہلے ہمارا جو رائٹر ہے جس نے نظم یہ لکھی ہے, اس نظم کا جو شاعر ہے اس کا تعارف بھی ضروری ہے. سب سے ضروری چیز شکست زندہ کا خواب, اس کا حوالہ آپ دیکھیں. اس انقلابی نظم شکست زندہ کا خواب کے خالق جو ہیں وہ شاعر شباب و انقلاب جوش ملی آبادی ہیں. جوش ملی آبادی کا ایک اپنا مقام ہے شعراء کے اندر. تو ان کے متعلق کئی اقوال بھی ہیں اور دوسرے شعراء نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں. تو ان کے تعارف شاعر کے اندر آتا ہے جوش. یہ جو ہے بر صغیر پاک و ہند کے ایک بلند قامت شاعر ہیں, اور ان کے پاس الفاظ ذخیرہ اس قدر بے بہا ہے جس میں تشبیہات اور استعارہ انہوں نے کافی استعمال کیا ہوا ہے. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کسی چیز کے مشابہ قرار دینا. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بہت بہادر ہے تو میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شیر کی مانند ہے, شیر کی طرح ہے. کیا مطلب؟ جس طریقے سے شیر کسی سے ڈرتا نہیں ہے, جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے, اور وہ ہر جانور کے سامنے آتا ہے اور اپنا شکار خود کرتا ہے, کسی سے شکار مانگتا نہیں ہے, ٹھیک ویسے ہی اس کی بہادری. اچھا وہ اکیلا بھی گھومتا ہے, وہ اپنے کوئی جھنڈ کے ساتھ یا اپنی فوج کے ساتھ نہیں گھومتا. باقی جو جانور ہوتے ہیں ان کی اگر بہادری اور بزدلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ وہ جھنڈ میں گھومتے ہیں, اکیلے نہیں گھومتے. ان کو اگر اکیلے گھومے تو دوسرے خود کے شکار ہونے کا خوف ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہی شخص ہو جو بہت بہادر ہو اور ہمیشہ اکیلا سفر کرنا اور لوگوں سے بھیڑتے ہوئے نہ کسی سے ڈرنا, اگر اس کی ایسی خاصیت ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ شیر کی مانند ہے, شیر کی طرح ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ, کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دینا. اب اگر میں کسی کو کہہ رہا ہوں عبداللہ شیر ہے, تو کیا مطلب؟ اس کے 4 پاؤں ہیں, اتنا بڑا منہ ہے, منہ پہ اتنے بڑے بڑے بال ہیں جس کو دیکھ کے انسان خوف میں مبتلا ہو جائے, ایسا تو نہیں ہے نا. بلکہ کیا ہوگا, میں اس کی بہادری کے حساب سے ایک تشبیہ دے رہا ہوں گا. تو اسے کہتے ہیں تشبیہات. تو انہوں نے جوش ملی آبادی کے کلام کے اندر آپ کو ایسی ایسی تشبیہات مل جاتی ہیں جو ہم عام طور پر عرف عام میں نہیں سنتے. اس کے علاوہ جوش کا کلام ان کے وطن پرستی, حسن پسندی, انسان دوستی اور انقلابی طبیعیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. انقلابی طبیعت کسے کہتے ہیں؟ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو, بدلاؤ کو. انسان اگر کوئی غلام ہے تو اس کے دل کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا کرنا کہ تمہیں غلامی کو چھوڑ کر آزاد ہونا ہے. انسان اگر کمزور ہے تو اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا کرنا کہ تم بہادر ہو اور تم سارے کام کر سکتے ہو. انسان اگر بزدل ہے تو اس کے دل کے اندر یہ پیدا کرنا کہ تم بزدل نہیں, تم ایک بہادر انسان ہو, تم جس سے مقابلہ کرو گے ڈٹ کر مقابلہ کرو گے. یہ کہلاتی ہے انقلابی کیفیت. تو یہ طبیعت کے اعتبار سے انقلابی تھے. ان کے کلام کو جب کوئی شخص پڑھتا تھا تو اس کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا. اچھا, جوش صاحب کے کلام میں بڑے عظیم الشان جنہوں نے اپنے الفاظ کو بہت ہی خوبصورتی سے تراشا ہے. ادریس صدیقی, ان کے بارے میں کہتے ہیں جوش اپنے زمانے کے الفاظ کے سب سے بڑے خزانچی ہیں. ان کی اس دولت کے آگے قارون کے خزانے بھی گرد ہیں. گرد مطلب مٹی. قارون کے خزانوں کے متعلق آتا ہے کہ ایک قافلہ چلتا تھا اونٹوں کا, اور اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں ہوا کرتی تھیں. مطلب وہ اتنی وزنی اور اتنی زیادہ اور اتنی بڑی چابیاں تھیں کہ وہ اونٹوں پر سوار کر کے چلائی جاتی تھیں. انسان کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اونٹ چلتے تھے, اور انسان کے جہاں جس جگہ موجود ہوگا اس کی نگاہ جس جگہ تک جائے گی وہاں تک اونٹ ہوں گے, اور سب اونٹوں پر کیا ہوگا؟ صرف خزانوں کی چابیاں ہوں گی. تو جس شخص کے پاس خزانوں کی اتنی چابیاں ہوں تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں. تو یہ ایک محاورہ ہے اور ایک طریقے سے تشبیہ ہے کہ ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اتنا تھا کہ اس قارون کے خزانے بھی کیا پڑ جائیں؟ کم پڑ جائیں. اس کے بعد آتے ہیں نظم کے تعارف کی طرف. تو یہ نظم لی گئی ہے شکست زندہ کا خواب. یہ اس نظم کے اندر یہ ایک انقلابی نظم ہے. آپ کو پتہ چل گیا شاعر کس حساب سے ہیں.
انقلابیت پسند ہے، مطلب ان کے کلام کے اندر انقلابیت پائی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کو ابھارنا، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا غلامی سے آزادی کا، تو وہ انقلابی نظم ہے جس کا مرکزی خیال صرف اور صرف آزادی ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جوش کی ہمت، جرأت اور بے باکی کا دلیرانہ اظہار ہے۔ انہوں نے دور غلامی میں اس وقت جب بڑے سے بڑے رہنما کو نعرہ آزادی لگانے کا حوصلہ نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انقلابی نظم تحریر کی، اور اس کی گھن گرج سے تمام ماحول کیا ہو گیا؟ گونج اٹھا۔ جوش کی اس نظم میں جبکہ سامراجی حکومت کا جوش، جلال، رعب اور دبدبہ، ظلم اور ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، استعاریت کے مضبوط نظام کی نہ صرف جڑیں ہلا کر رکھ دیں بلکہ اسے للکارا بھی۔ ان کے کلام کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے جس وقت کوئی شخص، بہادر سے بہادر شخص بھی حکومت وقت کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا تھا، انہوں نے نظم لکھ کر ثابت کیا کہ آج بھی انسان کے اندر اگر جذبہ حریت مطلب آزاد ہونے کا جذبہ ہو تو اس کے دل کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ دلیری اور بہادری آئی جاتی ہے، پھر وہ ایسا کلام لکھنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ سینٹر پوائنٹ کی طرف دیکھیں، مرکزی خیال اس کا کیا ہے؟ مرکزی خیال کی اگر ہم بات کریں تو ہندوستان کے مسلمان اپنی جد و جہد کی آزادی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، اور ان کی صبح آزادی بالکل قریب ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں آزادی کے متوالے انگریزوں کے ہاتھوں بہنے والے خون کا حساب لینے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے مستعد ہو گئے ہیں، اور ساری پابندیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ بروئے کار لے کر میدان میں آ چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی وضاحت کریں گے، مرکزی خیال کی وضاحت، اگلا عنوان آپ کے سامنے ہوگا، تو ذرا اس کو دیکھیں، یہ سینٹر پوائنٹ کو بھی ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ایک ہے سینٹر پوائنٹ، پھر ایک ہے اس کی وضاحت کہ سینٹر پوائنٹ کے اندر آپ نے کیا سمجھا، یا اس کو تھوڑا سا اور آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا آسان مطلب یہ ہوا، شاعر یہاں پر نظم کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ایک انسان جب آزادی کے اس کے دل کے اندر چنگاری اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آزادی کی طرف بڑھتا ہے، اور مسلمان جب آزادی کی طرف بڑھے تو پھر انہوں نے ایک نئی صبح کا آغاز دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم آزادی کی طرف جب ہم نے قدم اٹھایا تو ہم نے انگریزوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا، اور پھر جب ہم نے صبح کے وقت ایک نئی سانس لی تو ہم نے ایک نئی صبح میں لی اور ایک نئے ملک میں لی، یا پھر آزادی کی سانس لی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرندہ اگر اسے ہم پنجرے میں قید کر دیں تو وہ صرف اس کی جو دنیا ہوتی ہے وہ ایک پنجرہ ہوتا ہے، لیکن اگر اسے پنجرے سے آزاد کر دیا جائے تو جب وہ کھلے ماحول میں، کھلی فضا میں، کھلے آسمان کے نیچے جاتا ہے تو وہ ایک نئی فضا ہوتی ہے اس کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ تو یہی چیز شاعر جو ہے اپنی نظم کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمت کی تو پھر آپ نئی صبح دیکھ سکیں گے اور آزادی کی سانس لے سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔